السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ یہ میں نے چینل بنایا ہے فن کبوتر پروری، جس میں کبوتروں کے متعلق آپ کو ہر قسم کی معلومات شیئر کی جائے گی، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے حکماء اسلاف کے جتنے بھی حکماء ہیں، زیادہ تر جو ہے نا اپنا علم اپنے ساتھ قبر میں لے گئے ہیں۔ تو علم وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ملے۔ تو میں نے یہی سوچ کر جو ہے نا یہ چینل بنایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہے نا ملے گی۔ جو آپ سوالات کریں گے میسیج میں، جن کے سوالات زیادہ ہوں گے اسی کے حساب سے جو ہے ویڈیو بنے گی۔ انشاءاللہ آپ کے ہر میسیج کا جواب ملے گا آپ کو۔ جو آج کا موضوع ہے اس پہ آتے ہیں، کبوتروں کی بیماری کے متعلق۔ اس میں جو ہے نا بہت سے انجیکشن بھی استعمال ہوتے ہیں، ہر قسم کی جو ہے میڈیسن بھی استعمال ہوتی ہے، بے شمار نسخہ جات ہیں۔ لیکن میں جو ہے نا اپنی زندگی کا تجربے کا جو نچوڑ ہے، میں نے بھی جو ہے نا ہزاروں نسخہ جات استعمال کی ہیں، لیکن جس چیز کا رزلٹ مجھے سب سے بہتر لگا وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو بھی بھائی اس کو بنا لے گا، استعمال کرے گا، انشاءاللہ وائرس کے علاوہ ہر بیماری کا یہ علاج ہے انشاءاللہ۔ تو نسخے کی طرف آتے ہیں۔ باقی جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ کامنٹ میں کریں، انشاءاللہ جو ہے نا اگلی ویڈیو جو ہے نا آپ کے سوالات پر بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آگمیٹن 5 گولیاں آپ نے لینی ہیں، ساتھ اوپر آپ تصویر میں لگا دوں گا گولیوں کی، تاکہ آپ کو سمجھنے میں جو آسانی ہو۔ سپروفلاکسین جو ہے یہ آپ نے 10 گولیاں لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگمیٹم 5 گولیاں ہو گئی، سپروفلاکسین 10 گولیاں، بروفن جو ہے یہ آپ نے 5 گولیاں لینی ہیں، انٹامیزول جو ہے یہ بھی آپ نے 5 گولیاں لینی ہیں۔ 5ویں نمبر پہ آ گئی فلیجل، یہ آپ نے 10 گولیاں لینی ہیں، فلیجل 10 گولیاں۔ آکسی ٹیٹراسائکلین یہ کیپسول آئیں گے، یا یہ مل جائیں یا اس کے متبادل جو بھی مل جائیں، آپ نے 5 کیپسول لینے ہیں۔ اس کے بعد آ گئی اریتھرومائسین یا اریتھروسین، جو ریشے کی گولی ہوتی ہے لال، اس کی تصویر اوپر میں لگا دوں گا۔ یہ آپ نے جو ہے نا 5 گولی لینی ہے۔ پونسٹان، اس کی بھی آپ نے جو ہے نا 5 گولی لینی ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ آ گئی پیناڈول، اس کی آپ نے جو ہے 5 گولیاں لینی ہے۔ سرویکس ٹی، یہ آپ نے 5 گولیاں لینی ہے۔ ان سب گولیوں کو پاؤڈر کر لینا ہے، اور جو کیپسول ہیں ان کو پاؤڈر اس میں شامل کر کے بالکل باریک کر لینا ہے، باریک مطلب کپڑا چھان ہو جائے اتنا باریک ہو۔ ان سب چیزوں کا پاؤڈر کر کے آپ نے جتنا یہ پاؤڈر بنے اتنا ہی آپ نے بیسن ڈال دینا ہے۔ ہلکا سا پانی کا چھینٹا مار کر آپ نے چھوٹی جو ہے نا کالی مرچ جتنی گولی بنا لینی ہے، اور دھوپ میں سکھا لینی ہے، اور کسی بند ڈبی میں جو ہے نا محفوظ کر لینی ہے۔ تو جو بھی کبوتر آپ کو سست نظر آئے، بیمار ہو، اس کو یہ ایک گولی دینی ہے، اس کے ساتھ آپ نے 5 cc نیم گرم پانی دینا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن سے کبوتر ٹھیک ہو جائے گا، ایک ہی گولی دینے سے ایک دن میں کبوتر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کبوتر کے پوٹ میں دانا ہے، پوٹ روکا ہوا ہے اس نے، آپ نے سب سے پہلے اس کبوتر کا پوٹ صاف کرنا ہے۔ پوٹ صاف کرنے کے بعد آپ نے یہ گولی دینی ہے، اوپر سے جو ہے نا 3 cc نیم گرم پانی دے کر کبوتر کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے نا بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ اس گولی کا بہت اچھا رزلٹ ہے، میں کافی عرصے سے استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے جو ہے نا اس گولی سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بہت سے نسخے جات میں نے استعمال کیے ہیں، تو بہت بہتر رزلٹ ہے۔ یہ آپ بنائیں، انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آخر میں جو ہے نا یہ پورا نسخہ میں جو ہے نا شیئر کر دوں گا، اسی ویڈیو کے آخر میں فل جو ہے نا اس کی جو اردو میں بھی لکھ کر شیئر کر دوں گا۔ تو باقی انشاءاللہ اس چینل میں آپ کو
کبوتر کی پرواز کے نسخہ جات، کبوتر کی سنبھال، کبوتر کی پہچان، نیز ہر قسم کی جو ہے ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا اور شیئر کروں گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔